بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ تو کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ میدان کا میدان لگا ہوا تھا، معاذ اور معزز میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا کہ پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکالیف پہنچائی، اس لیے اب ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے اور اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی اور ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے علیحدہ کر دیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا، میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زوردار جھٹکے سے اسے اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کی جائے۔ سب صحابہ اکرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر ایک نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور عبدالجہل ایک دفعہ عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے، اس وقت ہماری عمریں چھوٹی تھی، ہم دونوں اس بات پر لے کر جھگڑا ہوا تو میں نے ابو جہل کو دھکا دیا، جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کی گھٹنے پر گہرا زخم آیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کر دیا تو وہ درد کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس نے مجھے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ بے شک اس جنگ میں فتح اللہ کے رسول کی فتح ہے۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود چرواہے، تم بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گئے ہو۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں ہی تجھ سے پہلے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک اور قول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو مرتے وقت پھر بھی اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں، یعنی ابو جہل۔ ابو جہل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں نے ابو جہل کی اپنے ایک تلوار پکڑی اور اس کا سر اس تن سے جدا کر دیا۔
فرماتے ہیں کہ میں نے جب سر تن سے جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ابو جہل کا سر تن پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا سر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ کافر ابو جہل یہ امت کا سب سے خطرناک ظالم اور فرعون ہے، جبکہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش اور سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں اور پھر جاتے ہوئے پھر اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس کھڑے ہوئے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ ایک کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا تھا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیا اور فرمایا کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں اور بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لاشوں سے باتیں کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی بلکہ دوسروں لوگوں نے مجھ سے دوستی کی ہے۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا ہے۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دی لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کا وعدے کو سچ پایا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقے دل سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا ابھی تک آپ نے نہ ہی میرا چینل سبسکرائب کیا ہے نہ ہی اس بیل کے بٹن کو پریس کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی انفارمیٹو ویڈیو جلد از جلد آپ تک آتی رہیں اور جلد از جلد آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔